بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک بشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کے ایشو پہ بات کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسٹر آصف علی زرداری کے حوالے سے، جو کہ پاکستانی سیاست میں جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور کرپشن میں بھی اپنے خاص مقام رکھتے ہیں اور مسٹر 10% کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کے کرپشن کے قصے جو ہے ماضی میں آپ نے بہت سے سن رکھے ہوں گے اور ابھی تک وہ جاری ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسٹر آصف علی زرداری، آصف علی تو ان کا نام ہو گیا، اب جو زرداری ان کی قوم ہے، جو ان کی شناخت بن گیا مسٹر زرداری، اب سیاست میں آصف علی بہت لوگ کم جانتے ہیں، زیادہ تر مسٹر زرداری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو ناظرین آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں محلے داری ہوتی ہے کہ جس محلے میں ہم سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے محلے داری کا۔ اسی طریقے سے رشتہ داری، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ زرداری کے نام پہ غور کریں تو اس میں بڑے یعنی آپ کو لطف آئے گا کہ جو زرداری، یعنی زر کہتے ہیں مال و دولت کو، جیسے اکثر آپ سنتے ہیں پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے یا کم ہو گئے، زر مبادلہ، تو زر جو ہے بیسیکلی مال و دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو زرداری یہ وہی والا رشتہ ہے جو محلے داری والا، رشتہ داری والا زر، تو جن کا رشتہ ہی مال و دولت سے ہو۔ اور یہ قوم پاکستان میں بڑی یعنی چھوٹی سی قوم ہے زرداری قوم، تو ان کا کام ہی مال و دولت بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، ان کا جو ویژن ہے وہی کرپشن ہے۔ آج آپ سندھ کے اندر حالات دیکھ لیں، یا جب بھی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے آصف زرداری صاحب کی زیر قیادت، تو کرپشن کے قصے ہر خاص و عام کی زبان پہ عام تھے۔ حالانکہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو بڑی مشکل سے اور بڑی محنت کر کے قربانیاں دے کر اقتدار ایوان کے اقتدار اس میں پہنچایا، اقتدار کے ایوانوں میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مسٹر زرداری نے اس پیپلز پارٹی کو کرپشن کی آگ میں جھونک ڈالا اور اربوں ڈالر کی کرپشن کر کے اپنے بیرون ملک کا ساسا جاز بنا لیے۔ تو اس حوالے سے زرداری صاحب کو، یعنی آپ آج میں نے جو آپ کو تعارف کروایا ہے مسٹر زرداری، یعنی مال و دولت والا آدمی، تو اسی حوالے سے اگر ہم پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کو بھی دیکھیں ناظرین، تو ان کے نام کے ساتھ بھی جس طرح میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف، میاں اپنا عباس شریف اور سلمان شریف، مریم شریف، تو ان کے نام کے ساتھ بھی شریف لگتا ہے۔ جس طرح زرداری کے نام سے اگر ہم پہلے دو لفظ لیتے ہیں تو زر بنتا ہے، زرداری۔ اس طریقے سے اگر ہم شریف کے نام سے پہلے دو لفظ لیں تو وہ بنتا ہے شر۔ تو شرداری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پیداوار ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں اگر جنرل ضیاء الحق کے دور سے آپ دیکھیں یا اس سے پہلے جنرل ایوب کا دور، بھٹو صاحب کا دور، جنرل یحییٰ کا دور، تو سیاست میں کوئی شر نہیں تھا۔ سیاست میں کوئی اس طرح کا جو ہے آج جس ماحول میں سیاست ہماری پاکستان کی جا چکی ہے، اس میں جتنا بھی شر ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی بنیاد ہمیشہ نون لیگ نے رکھی۔ اور اس کا آغاز جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا 80s کے اندر، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی کردار کشی کی تھی، ان کی بیہودہ جو نازیبہ تصاویر جو ہے وہ آسمان سے گرائی گئی جہازوں کے ذریعے۔ تو یہ چیز جو سیاست میں شر پیدا کیا گیا تو اس کی بنیاد نون لیگ نے رکھی۔ جس طرح زرداری ہے تو یہ شرداری ہے۔ اسی طریقے سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا جائے پی ڈی ایم میں، تو یہ درباری، یعنی درباری ملا جو ہوتا ہے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ مانگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ درباروں میں، بادشاہوں کے ایوانوں میں رہوں، درباروں میں رہوں۔ تو درباری ملا ہماری تاریخ اسلام میں بڑے مشہور درباری ملا گزرے ہیں۔ تاریخ ہے ایک ہمارے علماء کرام کی جو درباری ملا اور حکمرانوں کی بات ہاں میں لانا اور ان کی نجائز بات کو بھی حق بات کہنا، تو یہ جو درباری کردار ہے ملا، وہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں۔ تو ناظرین، یہ ہو گیا زرداری، پھر شرداری اور پھر درباری۔ تو اب اگر آگے آ جائیں تو ہمارے ہاں جو فوج بھی پی ڈی ایم چونکہ اقتدار میں لانے میں جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے کہ یہ جو رجیم چینج ہے یہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کا اور جنرل عاصم باجوہ صاحب کی طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا، تو وہ بھی اگر دیکھیں تو فوج کا پاکستان میں جتنے کرمنل کیسز ہوتے ہیں ناظرین، کرمنل کیسز، ان کو جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ہم ان کو فوجداری مقدمات کہتے ہیں، فوجداری۔ تو یہ بھی ایک لنک ایسا بنتا ہے
کہ اگر یہ جو جرم ہوا ہے رجیم چینج کا، جس سے آج ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، آج عام آدمی غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گیا، وہ آٹے کے لیے ترس رہا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج مرغی کی قیمت 650 روپے کلو ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے آئل، کوکنگ آئل، گھی، چینی، ایون کہ ضروریاتی زندگی کی ہر چیز اس وقت ڈبل ٹرپل ریٹس پہ چلی گئی ہے۔ تو اس میں فوجداری مقدمات جو ہیں، یہ جو کرمنل ہوا ہے رجیم چینج، یہ جو ملک کے ساتھ ایک مجرمانہ غفلت کی گئی ہے، کرمنل نیگلیجنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے میں لانے تک، جہاں پی ڈی ایم کے مسٹر زرداری، مسٹر شرداری، مسٹر درباری اور مسٹر فوجداری کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور میں نے آج اس پروگرام کے حوالے سے اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ان زرداریوں سے، ان شرداریوں سے، ان درباریوں سے اور ان فوجداریوں سے بچنا ہے، اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو لانا ہے۔ حقیقی جمہوریت تب بھی آئے گی جب اس ملک میں عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے گی۔ یہ نون لیگ نے نعرہ تو لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن وہ صرف نعرہ اقتدار میں واپس آنے تک تھا، جبکہ یہ حقیقی بیانی کبھی بھی نہیں رہا نون لیگ کا۔ اس کو ہر جماعت اپنا حقیقی بیانی بنائے گی، عوام کے ووٹ کو عزت دے گی۔ عوام جس حکومت کو منتخب کریں، اب آئندہ الیکشن سر پر ہے، جس کو بھی عوام چنیں، وہ عمران خان کو چنیں، وہ زرداری صاحب کو چنیں، وہ نواز شریف کو چنیں، وہ کسی بھی دیگر جماعت کو چنیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے منتخب شدہ نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں، اور ان کے ذریعے جو بھی ان کا منشور ہے، پارٹی کا جو لیڈر کا ویژن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو پورے 5 سال دیے جائیں، تاکہ یہ جو روز روز حکومتوں کو گھر بھیجنا اور حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، عدم استحکام سیاسی پیدا کرنا، اس سے ہمیں اب باہر نکلنا ہوگا۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شاہد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔